أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 3 جس کا نام ہے نصائح انسانیت قسط 2 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ حل کرنے والے ہیں۔ آپ غور سے اس سبق کو سنیں، سمجھیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک گوگل شیٹ بھیجی جائے گی جس کے ذریعے آپ اپنی کاپی کے اندر ہوم ورک اپنا کمپلیٹ کر لیں۔ ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ کے نام کے ساتھ بھیج دیں۔ چلیے ہمارا آج کا سبق شروع کرتے ہیں، عبارت اور اس کے ترجمے کو حل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کی اسکرین پر ہمارے سبق نمبر 3 کی عبارت موجود ہے۔ ہم عبارت کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے نصائح انسانیت، یعنی انسانی قوم کو اور پوری انسانیت کو اچھی باتیں، نصیحت یعنی اچھی باتیں، وہ باتیں جن پر عمل کرنے سے انسان کو فائدہ ہی ہوتا ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا، ایسی باتوں کو کہتے ہیں نصیحت، اور اس کی جمع ہے نصائح۔ پہلی عبارت ہے ایھا الانسان، یعنی کسی کو مخاطب کرتے ہیں ہم، کسی کو کوئی بہت ضروری اور اہم بات کہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم سامع کو، یعنی جس کو کہا جا رہا ہے، اسے ہم اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جس سے وہ ہماری طرف متوجہ ہو، اس کے بعد ہم ہمارے اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اچھی باتیں ہیں، اسی لیے صاحب کتاب نے پہلے عبارت لکھی ہے ایھا الانسان، یعنی اے انسان، سر فی طریق المجد والکرامت، سر فی طریق المجد والکرامت ولا تدن من اماکن الرذائل، اسم فوق الاحقاد، رب اولادک تربیۃ صالحۃ واوصہم۔ اسم فوق الاحقاد، رب اولادک تربیۃ صالحۃ واوصہم، احب قریبکم لنفسکم واحسنوا للفقراء۔ یہ پہلے پیراگراف میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عزت اور شرافت کے راستے پر چلو اور بری عادتوں کے راستے پر مت چلو، اور اپنے آپ کو بری خصلتیں یعنی کینہ، کپٹ، بغض، عداوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو اچھی باتیں بتاؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو، اور جو غریب ہے، فقیر ہے، ان کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ آگے عبارت میں بتایا جا رہا ہے ایھا الانسان، اے انسان، لا ترجو الا الخیر والسعادۃ، ارمی الکبر والحسد، ولا تمشی الا طاہر القلب واللسان والید، وکل بنتک امشی فی طریق الحیاء۔ اس میں یہ کہنے جا رہے ہیں کہ اچھائی اور نیکی کے علاوہ کچھ سوچو ہی مت، اور حسد، تکبر، کسی کے بارے میں برا سوچنا اور اپنے آپ کے اندر تکبر کرنا، گھمنڈ رکھنا، یہ سب چیزوں کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکو، اور ہمیشہ اس طرح چلو زمین کے اوپر کہ ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ
مطلب کہ ہمارے پورے جسم کے ہر اعضاء برائی سے دور رہے، بالکل پاک صاف رہے، اس طرح ہمیں چلنا چاہیے۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے کہو کہ وہ شرم و حیا کے راستے پر چلے۔ آگے ہیں ایھا الانسان، تیسرا پیراگراف، اکس اولادک اثواب المروءۃ وقل لهم یا بنی لا تخافوا الشدائد فإن الشدائد تربی الانسان ولا تنسوا حق جسدکم ولا ترموا الاقذار فی الشارع ادنوا من الکرام لأن صحبة الكرام تعلم ما لا تعلم الكتب اخدموا وطنكم وامشوا فخورا به ولا تنسوا امجاد اجدادكم فإن هذا التراث نور من حياتكم في حياتكم ولا تبغوا سوى الحق الا طوبى لمن وعى هذه الاقوال وعمل بها۔ اس آخری پیراگراف میں یہ کہنے جا رہے ہیں کہ اولاد کی صحیح تربیت کرو اور ان سے کہو کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، تکالیف اور مصائب تو آتے رہتے ہیں، اور یہی تکالیف اور مصائب جو ہے وہ انسان کی بہترین تربیت کرتے ہیں اور اسے سبق دے کے جاتے ہیں۔ اور اپنے جسم کا بھی اپنے اوپر حق ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، مطلب کہ ہمارے جسم کو اس انداز میں رکھو کہ ہمارے جسم کو کسی اور چیز سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس میں ہر اعتبار سے سمجھایا گیا ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے جسم کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ اور راستے میں کچرا نہ ڈالے۔ عام طور پر ہمارے یہاں رواج ہے کہ گھر کا کچرا، کوڑا کرکٹ ہم ڈسٹ بین کے بجائے گھر کی کھڑکی سے باہر ہی راستے پر پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے اور یہ اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے، اور اسلام اس کی تربیت دیتا ہے کہ اپنے گھر کا کچرا راستے پر نہ ڈالے، بلکہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو گھر کا کچرا ہے اسے باہر پھینک دیا جائے، اس طرح پھینکا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور راستے میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہو، چاہے وہ کچرا ہی کیوں نہ ہو، اسے خود اپنے ہاتھوں سے سائڈ پر کر لے تاکہ کسی رہ گزر کو تکلیف نہ ہو۔ اور آگے کہا ہے کہ اچھوں کے ساتھ بیٹھو، اس لیے کہ اچھوں کے ساتھ بیٹھنے سے وہ چیزیں معلوم ہوتی ہے جو کتابیں پڑھنے سے معلوم نہیں ہوتی۔ اور اپنے وطن کی، اپنے دیش کی، اپنے ملک کی خدمت کرو ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اگر تم فوجی ہو تو سرحدوں کی حفاظت کرو، اگر تم پولیس ہو تو اندرونی معاملات کی اصلاح کرو، اگر تم ڈاکٹر ہو تو ملک کے مریضوں کی علاج کرو ان کا، اگر تم پڑھے لکھے ہو تو ملک کے باشندوں کو اور یہاں کے رہنے والے بچوں کو تعلیم دو۔ ہر اعتبار سے جو چیز میں جس فن میں آپ ماہر ہو اس فن کے اندر آپ اپنے ملک کی خدمت کرو۔ اور آگے کہا ہے کہ اپنے بڑوں کو کبھی نہ بھولو، چاہے وہ استاد ہو، ماں باپ ہو، یا ہمارے محلے کے بڑے ہو، جو اچھے ہو اور ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہو انہیں کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جو اچھی باتیں کرتے ہیں لوگ ان سے دور رہتے ہیں کہ ابھی یہ بلائیں گے اور اچھی باتیں ہمیں سنائیں گے، تو یہ غلط رویہ ہے۔ جہاں کہیں بھی اچھی بات ملے فوراً اسے حاصل کر لو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ یہ جو بڑے جو ہمارے ہیں، استاد ہو، ٹیچر ہو، ہمارے ماں باپ ہو یا خاندان کے بڑے ہو، یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک نور ہے۔ ہماری زندگی میں ان کے ذریعے سے روشنی پیدا ہوتی ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنے سے۔ اور سچائی کے علاوہ کبھی کسی چیز کا ساتھ مت دو، اور سچائی کے علاوہ ہمیشہ سچائی بولو، سچ بولو، سچائی کے علاوہ کسی اور چیز کا ساتھ مت دو۔ آخر میں کہا ہے کہ یہ باتیں
ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق کے اندر اس سبق کا جو مشق ہے اسے ہم سیکھیں گے، اور آپ کو گوگل شیٹ بھیجی جائے گی، آپ اسے اپنی کاپی کے اندر مکمل درج کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔